آج چیف جسٹس صاحب نے گڈ ٹو سی یو کے حوالے سے کلیریفیکیشن بھی دی. انہیں یہ کلیریفیکیشن کیوں دینی پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو جس انداز سے پولیٹیکلی استعمال کیا گیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یعنی میں اس کے لیے کم سے کم مطلب اب کیا لفظ عرض کروں، خیر تو جس انداز سے استعمال کیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے عوام کے اندر یہ تاثر پیدا کیا کہ جناب یہ جو چیف جسٹس صاحب کا فقرہ تھا یہ عمران خان کے لیے مخصوص تھا. حالانکہ کل ہم نے اس پروگرام میں بھی عرض کیا تھا اور ہمارے رپورٹر نے بتایا تھا کہ کس طرح مختلف اوقات میں چیف جسٹس صاحب یعنی عمر عطا بندیال صاحب وقتاً فوقتاً لوگوں کو خوش آمدید کہتے رہے ہیں، ان کی تعریف کرتے رہے ہیں، ان کو بیک اپ کرتے رہے ہیں. تو کیا چیف جسٹس جو ہے آئندہ ایسا نہ کریں؟ اور پھر اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان بھی کل فرما رہے تھے اور وہ فقہی معاملات کو لے کے آئے تھے سامنے کہ جناب ایک قاضی کو کس طرح ہونا چاہیے اور ایک قاضی کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر یہی طرز عمل نواز شریف صاحب کے لیے اختیار کیا گیا جب عدلیہ کی طرف سے کہ عدلیہ نے انپریسیڈنٹڈ کام کرتے ہوئے انہیں جیل سے لندن بھیج دیا، تو اس صورت میں انہیں عدلیہ اچھی لگی تھی یا بری لگی تھی؟ اس صورت میں کیا ہوا؟ اچھا بات یہ ہے کہ جی اچھی لگی تھی نا اس وقت تو بات یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے سیاسی مفاد کی خاطر یا اپنے گروہی مفاد کی خاطر اپنے ملک کے اداروں کو داؤ پہ نہ لگائیں. یہ جس بحران میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس کرائسس میں مجھے یہ سوچتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے اور یہ کہتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ بہت کم تعداد میں نظر آ رہے ہیں کہ جو اس کرائسس کو حل کریں. فواد چودھری صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ بڑا انہیں سوشل میڈیا پہ ٹرول کیا جا رہا ہے ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے. یہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. پاکستان میں کچھ لوگوں نے ظاہر ہے سیاست اور قید پاکستان انفارچونیٹلی پاکستان میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ورنہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن اب اگر کوئی شخص اس میں اپنی قید کی سے کوئی ڈرتا ہے تو یا اپنے ناکردہ گناہ کسی وجہ سے اس کو ناکردہ گناہ میں پکڑ لیا جائے اور اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا اس کو بزدلی پہ محمول کیا جائے؟ کیا اس طرح لوگوں کا مذاق اڑایا جائے؟ میرے خیال میں یہ ایک نہایت ہی برا رویہ ہے. لیکن بہرحال جو سیاستدان ہوتے ہیں انہیں تیار رہنا چاہیے کہ وہ خود کو حکومت کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، خود کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی معمولی سی بات پہ بھی جب تنقید ہوتی ہے تو پھر یہ تو انہیں فیس کرنا چاہیے. لیکن بہرحال ذاتی طور پہ مجھے یہ اچھی نہیں لگی. حبیب صاحب، سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط اور قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. کیا واقعی ہمارے ملک میں سوشل میڈیا ساری نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے؟ دیکھیے کسی نہ کسی درجے میں یہ بات درست ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ نفرتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ آپ بلیٹنٹلی آپ بالکل بلینکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف سوشل میڈیا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات سوشل میڈیا پہ کہی جانے والی بات کسی کے لیے سخت ہوتی ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کو برداشت کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آج بھی مجھے کئی دفعہ اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ مجھے باقاعدہ گالیاں دے دیتے ہیں اور ایسی گالیاں دیتے ہیں جو بالکل یعنی ان کو بولا بھی نہیں جا سکتا. لیکن میں نے کبھی ان کو نہ تو اپنے فیس بک پیج سے ہٹایا ہے نہ کبھی ایسی گالی کا جواب دیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا ایک ایسے لوگ اور پھر جب خاص طور پر طاقت کی جگہ پر بیٹھے ہوں تو ان کے ان خیالات کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹم کے اندر فرکشن کا باعث بنا ہے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ خود ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا اور مجھے ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بعض لوگ جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں اس کی وجہ سے فرکشنز بڑھتی ہیں نظام کے اندر. دوسری طرف اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی پابندیاں جب آپ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پر پابندیاں لگائی جائے تو بنیادی طور پہ یہ آپ پابندیاں الٹیمیٹلی ملک سے جمہوریت کے خاتمے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. اور الٹیمیٹلی لوگوں کا حق آزادی اظہار جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا یہ تصور ہے کہ بولنے کی آزادی
انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی قدغن لگانے کا حق مجموعی طور پر سوسائٹی کو ہوتا ہے، اور سوسائٹی وہ نارمز طے کرتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایوالو کرتی چلی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اگر غیر ذمہ داری سے بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی سوسائٹی انہیں ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ تو اس پروسیس کو وہیں رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس پہ سزائیں اور مشقیں کس کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے یا ان کے اکاؤنٹس بند کیے جائیں یا کچھ اور کیا جائے۔ تو ایسا تو میرے خیال میں یہ کرنا نامناسب ہوگا، لیکن بہرحال جب آپ قواعد و ضوابط کی بات کرتے ہیں تو جتنا ٹرانسپیرنٹلی اس کو آپ نافذ کریں گے اتنے ہی وہ اچھے ہوں گے، اور جتنے نرم ہوں گے اتنے ہی اچھے ہوں گے، کیونکہ اور پھر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کسی فوری ضرورت کے تحت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر آج جو پاکستان کو دیکھتی ہے اس میں ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کی آزادی کا بھی ایک کردار ہے۔ جو نارتھ کوریا ہے وہاں پہ جو سوشل میڈیا بند ہونے کی وجہ سے جو نارتھ کوریا ہے اس کو کن القاب سے یاد کیا جاتا ہے دنیا میں آپ جانتی ہیں، اور کیا پاکستان ایسا ملک تو نہیں بن سکتا نا۔ اچھا حبیب صاحب، توہین پارلیمنٹ کا بل بھی منظور ہوا ہے، آپ ابھی بات کر رہے تھے آزادی اظہار کی، تو پارلیمنٹ کی توہین کے اس بل سے ہوگا کیا؟ دیکھیں ابھی تک تو جو توہین پارلیمنٹ بل ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ توہین کا جو یعنی تعین ہے وہ بھی خود پارلیمنٹ نے کرنا ہے، یعنی پارلیمنٹ ہی بتائے گی، وہ 24 رکنی جو 12 ایک طرف سے اور 12 ایک طرف سے لوگ ہوں گے اپوزیشن پہ سے اور حکومت سے، وہ خود ہی طے کریں گے کہ دراصل توہین پارلیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس میں بنیادی خرابی یہ ہے کہ توہین پارلیمنٹ کا فیصلہ خود پارلیمنٹ ہی کرے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر کوئی ایک دستور کے تابع ہے، پارلیمنٹ یا سپریم نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان کے اندر ایک نیا رواج چلا نا، پارلیمنٹ سپریم، پارلیمنٹ کہاں کی پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے بھائی؟ پارلیمنٹ سپریم نہیں، لکھے ہوئے دستور جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں دستور سپریم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ جب پارلیمنٹ ایک دستور نے مجھے جو آزادی اظہار دیا ہے، مجھے جو آزادی کار دی ہے، پارلیمنٹ مجھ سے وہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی، اس کا یہ ایک الگ سے سوال ہے جو میرا خیال ہے کہ آج اگر نہیں اٹھایا جائے گا تو کل ضرور اٹھایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک پارلیمنٹیرین نے بتایا کہ میں جناب بڑا اس کے حق پہ ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہ جو سرکاری افسران ہیں وہ عام طور پر پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی یا اس طرح کی کوئی کمیٹی جب انہیں بلاتی ہے تو وہ وہاں پہ اپنا ماتحت بھیج کے سمجھتے ہیں، سیکرٹری صاحب نے کسی اور اپنے ماتحت کو بھیج دیا کہ جا کے بتا دو کہ سیکرٹری صاحب تو بہت بزی ہیں تو اس لیے نہیں آ سکتے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے وہ بتا رہے تھے کہ اس قانون کے بعد جب ہمارے پاس اختیار ہوگا کہ ہم 6 مہینے تک سزا بھی دے سکیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں زیادہ سیریسلی لیا جائے گا۔ جی یہ بھی توہین میں شمار ہوگا کہ اگر آپ بلانے پہ نہیں آتے، لیکن بلانے پہ اگر کوئی آج بھی پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی بلانے پہ نہیں جاتا تو پارلیمنٹ اس کو سمن کر سکتی ہے، اس کو بلا سکتی ہے اپنے پاس، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی بات یہاں تک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ پارلیمنٹ نے اپنی تکریم جو بالکل اس نے کہا جی کہ ہماری عزت کی جائے، ہم پارلیمنٹ کے دلدادہ بھی ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ خود ہی اپنے اندر موجود ایک شخص کو اختیار دے رہی ہے اور اس کا نام ہے لیڈر آف دا ہاؤس، کہ ہم تعین کریں گے توہین کیا ہے، ہم جرمانہ بھی کر دیں گے، سزا بھی دے دیں گے، پھر اس کا لیڈر آف دا ہاؤس چاہے تو سزا دے چاہے تو نہ دے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الٹیمیٹلی اس دور کی ہر دور میں حکومت ہوگی اور حکومت کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو یا سینٹ میں جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوگا اس کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ پوری کی پوری آمرانہ انداز میں بھی چاہے تو پوری کی پوری انتظامیہ کو آگے لگا لے۔ تو آپ ان کا علاج کیسے کریں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ہم اپنے توہین عدالت سے زیادہ اپنی توہین سے زیادہ اپنے احکامات منوانے میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ سارے لوگ جو پارلیمنٹ کے اجزاء ہیں وہ تو منتخب لوگ ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ میں اگر کہوں کہ پارلیمنٹ نے کسی خاص معاملے میں حماقت کا ثبوت دیا ہے، کوئی غلط قانون بنا دیا ہے جو دستور سے متصادم ہے، تو پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ مجھے بلا لے گی